ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عتیق صاحب، ہم بات کر رہے تھے بریک میں جانے سے پہلے کہ کانگریس میں اس قسم کے ماحول بنتا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف امپیچ کے لیے مواد جمع کیا جا رہا ہے۔ اس بات کو ہم بیچ میں ہی چھوڑ چکے تھے، میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا مزید آپ تھوڑا ایلیبریٹ کریں۔ طاہر صاحب، امریکہ کو ایک پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی سے مراد یہ ہے کہ وہ جمہوریت جس میں لوگ شرکت کرتے ہیں، یعنی جس میں ووٹ ڈالنے کے بعد ان کا کام ختم نہیں ہوتا بلکہ ووٹ ڈال دینے کے بعد ان کا کام شروع ہوتا ہے، اور وہ جس شخص کو، جس کانگریس مین کو، جس سینیٹر کو یا جس کاؤنسل مین کو اپنے حلقے کے جس شخص کو انہوں نے ووٹ دیے ہوتے ہیں وہ اس پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں۔ اب جس طرح افورڈیبل کیئر ایکٹ کے اوپر لوگ جو ہیں وہ جلوس نکال رہے ہیں، کانگریس مینوں کے پاس جا رہے ہیں، ٹیلی فونیں کر رہے ہیں، ای میلیں بھیج رہے ہیں، کیمپین چلا رہے ہیں، اور وہ افورڈیبل کیئر ایکٹ پر اثر انداز ہو رہے ہیں اپنی عوامی طاقت کے بل بوتے پر، تو اسے پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ اب صدر ٹرمپ امپیچ ہوتے ہیں یا نہیں، اس کا پورا دار و مدار جو ہے وہ اب عوام پر ہے کہ عوام انہیں برداشت کرتے ہیں یا نہیں، وہ اسے غیر ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ جب کبھی بھی امریکہ میں ایسا ہوا، آپ نے شروع میں واٹر گیٹ اسکینڈل کا ذکر کیا تھا، تو صدر رچرڈ نکسن کو 1974 میں واٹر گیٹ اسکینڈل میں وہ آئے تھے، اور اس سے پورے امریکہ کی 1.5-2 سال تک جگ انسائی ہوئی تھی، اور اس امپیچمنٹ کے نتیجے میں انہیں جو ہے وہ استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ پھر 1998 میں مونیکا لیونسکی کے کیس میں بل کلنٹن کی امپیچمنٹ ہوئی تھی، وہ اس میں ہی کوڈ ناٹ بی ریموو فرام دا آفس، وہ سبکدوش ہونے سے بچ گئے تھے، لیکن امریکہ کی جگ انسائی ہوئی تھی۔ یہ ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے امپیچمنٹ کا۔ پہلے ہاؤس امپیچ کرتا ہے جس میں میجارٹی ووٹ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں صدر کو امپیچ کریں، اس کے بعد سینٹ میں ووٹنگ ہوتی ہے، اگر ہاؤس اور سینٹ دونوں امپیچمنٹ کے حق میں ووٹ دے دیں تو اس سے صدر جو ہے وہ سبکدوش ہو جاتا ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک ایوان بھی امپیچمنٹ کے حق میں ووٹ نہ دے تو صدر کی جاب برابر رہتی ہے۔ بل کلنٹن کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا کہ انہیں امریکی سینٹ میں اس وقت ڈیموکریٹس کی میجورٹی تھی، تو انہوں نے امپیچ ہونے سے بچا لیا تھا۔ تو یہ ایک قسم کا کار لا حاصل ہے جس میں کہ بہت وقت لگتا ہے اور بہت الزامات لگتے ہیں اور جگ ہنسائی ہوتی ہے، اور نتیجہ اس کا کچھ نکلتا ہے یا نہیں، یہ اب امریکی عوام پر ہے کہ وہ اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں یا نہیں۔ آپ کی باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ امپیچمنٹ ہو یا نہ ہو، لیکن صدر ٹرمپ کو داخلی محاذ پر بڑے کئی سیریس ایشوز کا سامنا ہے، اور دونوں پارٹی کے رہنما جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت سیریس بھی ہیں۔ اس اعصابی تناؤ کے ماحول میں صدر ٹرمپ کا 4 غیر ملکی دورے پر جانا، اور اس میں ایک اسلامی ملک کا پہلا انتخاب، میں جاننا چاہوں گا کہ اس میں سعودی عرب کا پہلا انتخاب ہے، اور وہاں پر سعودی حکمران شاہ سلمان نے پہلے ہی بڑے اہم مسلمان ملکوں کے سربراہوں کا مدعو کیا ہے۔ ایک بڑا تاریخی اجلاس ہو رہا ہے جس میں صدر ٹرمپ کی شمولیت بھی ہے۔ کیا اس اجلاس کے اور ٹرمپ کے اس دورے سے مغربی ممالک پر اور اسلامی ممالک پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ صدر ٹرمپ کو اس وقت ایک وونڈڈ پریزیڈنٹ کہا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صحافتی اور سفارتی حلقے انہیں ایک زخمی صدر کہہ رہے ہیں، اور وہ اس صورت میں 4 ملکوں کے دورے پر جا رہے ہیں جبکہ ان کو بہت سے زخم لگے ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی ہیز این انکیوریبل ایپیٹائٹ فار chaos، وہ انتشار کو جنم دیتا رہتا ہے، اسے بہت بھوک ہے انتشار کو جنم دینے کی۔ تو یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہو رہا کہ ایک وونڈڈ پریزیڈنٹ غیر ملکی دورے پہ جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بل کلنٹن جب 1998 میں مونیکا لیونسکی کیس کے ہائٹ کے اوپر وہ یورپ بھی گیا تھا، اٹلی، یورپ کے اس نے ممالک کا دورہ کیا تھا، اور وہاں بھی لوگوں کو سب پتہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وہ دورہ پہلے سے طے ہو چکا تھا سو اس نے جانا تھا۔ اسی طرح رچرڈ نکسن کو بھی واٹر گیٹ اسکینڈل کی ہائٹ میں وہاں سے 3 ملکوں کے دورے پہ جانا پڑا تھا۔ ہی واز آلسو
wounded president. لیکن جب صدر ٹرمپ کے اس 4 ملکی دورے کی پلاننگ کی جا رہی تھی تو اس وقت وائٹ ہاؤس کے مد نظر یہ تھا کہ جس طرح 2009 میں صدر اوباما نے کائرو کی یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے مسلمان ملکوں کے بارے میں ایک اعلان کیا تھا، ایک تقریر کی تھی اور پوری دنیا کو اکٹھا کرنے کی بات کی تھی اور فلسطین اور اسرائیل کو یکجا کرنے کی بات کی تھی اور مسلمانوں کو ایک امن کا پیغام دیا تھا، تو ریپبلکن پارٹی اور وائٹ ہاؤس یہ چاہ رہا تھا کہ جب صدر ٹرمپ سعودی عرب جائیں گے تو وہاں بھی وہ اسی قسم کی ایک تقریر کریں گے جو صدر اوباما نے 2009 میں جامعۃ الازہر میں کی تھی. لیکن اب وہ ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ایک طرف تو ان کے اوپر جیمز کومی کا مسئلہ چل رہا ہے، دوسرا ان کی روس کے ساتھ جو لین دین والی باتیں ہیں وہ چل رہی ہیں. تو اب یہ باہر جا کے کتنی اسٹرانگ بارگیننگ پوزیشن ان کی ہے اور سعودی عرب جو ہے وہ انہیں کس حد تک کریڈیبل سمجھتا ہے. اور اس کے بعد ان کا دوسرا دورہ جو ہے ساتھ ہی وہ اسرائیل یہ جا رہے ہیں. اسرائیل ان کے لیے بہت ٹف ثابت ہوگا کیونکہ انہوں نے صدر ٹرمپ نے اپنی کیمپین میں وعدہ کیا تھا کہ وہ اسرائیل کے دارالحکومت کو تل اویو سے یروشلم میں منتقل کر دیں گے، لیکن صدر بننے کے بعد انہوں نے اس بات کا کوئی اعادہ نہیں کیا. اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ کہ مغربی دیوار جو ہے جسے مسلمان اور یہودی اور عیسائی سب ایک بہت مقدس مقام سمجھتے ہیں، صدر ٹرمپ وہاں جائیں گے، لیکن بنجامن نتنیاہو اسرائیل کے وزیر اعظم نے بھی ان کے ساتھ وہاں جانے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن صدر ٹرمپ نے انکار کر دیا کیونکہ یہ امریکہ کی پالیسی ہے. صدر اوباما بھی جب گئے تھے مغربی دیوار کی طرف، ٹیمپل ماؤنٹ کی طرف، تو وہاں بھی انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم کو ساتھ نہیں رکھا تھا. یہ امریکہ کی ہمیشہ سے پالیسی ہے. اس مرتبہ یہ خیال تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ کیمپین میں آؤٹ آف دا وے جا کے اسرائیل کی حمایت کرتے رہے ہیں تو شاید وہ بنجامن نتنیاہو کو ساتھ لے جائیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے. تو یہ کچھ ٹینشن ہے جو کہ چل رہی ہے اسرائیل اور امریکہ میں، اور ایک کمزور صدر کی حیثیت سے جانے والے صدر ٹرمپ وہاں کیا بارگین کرتے ہیں. اٹ ریمینز ٹو بی سین. ایک چھوٹا سا سوال اس سے پہلے کہ ہم فرانس کے الیکشن کی طرف آئے. ابھی آپ نے فرمایا کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کے دورے پہ بھی جائیں گے، اور وہاں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ بنجامن نتنیاہو کے ساتھ ساتھ فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی گزشتہ ہفتے جب محمود عباس واشنگٹن کے دورے پر آئے تھے تو صدر ٹرمپ نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم اس دونوں ملکوں کے امن میں کسی بھی حد تک امریکہ جو ہے وہ جا سکتا ہے، اور جس پر محمود عباس نے یہ کہا کہ میں غیر مشروط طور پر اگر امریکہ ثالث بننے کو تیار ہے تو میں بنجامن نتنیاہو سے ملاقات کر سکتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دورے میں وہ اسرائیل اور فلسطین کے مابین جو تنازع ہے اس میں کچھ اہم کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ بنجامن نتنیاہو ایک نہایتی ہارڈ لائنر، قدامت پسند اور مسلمانوں سے نفرت کرنے والا وزیر اعظم ہے، اور اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اس مسئلے پہ، فلسطین کے مسئلے پہ گفتگو نہ کی جائے اور ٹال مٹول سے کام لیا جائے. اور حالانکہ صدر اوباما نے نہایت ہی ایگریسو پالیسی اختیار کی تھی، انہوں نے اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری کو بھجوایا تھا، وہ کئی مرتبہ بنجامن نتنیاہو سے ملاقات کرنے گئے اور انہوں نے اپنا روڈ میپ 2 ریاستوں کی جو تخلیق تھی اس کے بارے میں پیش کیا، 2 اسٹیٹ سولوشن، جو ہمیشہ سے امریکہ کی اسٹیٹڈ پالیسی رہی ہے. وہ اس کے اوپر جان کیری نے بڑی محنت کی، کئی چکر انہوں نے لگائے، لیکن اور وہ ایک سیزن ڈپلومیٹ بھی تھے، کمیٹڈ بھی تھے، اور انہیں باراک اوباما کی پوری پشت پناہی بھی حاصل تھی، لیکن وہ مکمل طور پہ ناکام کر دیے گئے اور بنجامن نتنیاہو نے اس مسئلے پہ کوئی پیش رفت نہیں کی. میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ ایک کمزور صدر کی حیثیت سے اسرائیل جا رہے ہیں، اس لیے وہ اس مسئلے پر کوئی بریک تھرو کرنے میں ناکام ہوں گے، اور کوئی بھی امریکی صدر فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے پر پہلے چند ماہ میں کوئی بریک تھرو نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایک بڑی سسٹینڈ اور بڑی طویل
ڈپلومیٹک ایفرٹس کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سی باتیں ہیں جو کہ دونوں فریقوں کو جن پر راضی کرنا پڑتا ہے. تو اس دورے میں فلسطین کے مسئلے پر کسی پیش رفت کے ہونے کا کوئی امکان مجھے نظر نہیں آ رہا. پھر ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک پہ آنے کے بعد ہم بات کریں گے فرانس کے موجودہ الیکشن کے حوالے سے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.